لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على أشرف الخلق والرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال في المقام الآخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی القدر، نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کے لیے کوئی صیغے خاص نہیں ہیں، چاہے خطاب کا صیغہ ہو، چاہے غیب کا صیغہ ہو، چاہے درود ابراہیمی ہو، چاہے خطابیہ درود و سلام ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. محبت سے اگر درود و سلام پڑھا جائے تو خود مدینے والے آقا کا اعلان ہے اور مسلم شریف کی حدیث صحیح ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے میرا اللہ مجھے ادھر متوجہ فرما دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، میں سلام پڑھنے والوں کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی یہ صیغہ درود و سلام کہ جس طرح منکرین کا الزام باطل ہے کہ یہ صیغے ہندوستان پاکستان کے سنیوں نے شروع کیے ہیں، یہ تو کنفرم ہے کہ شروع سنیوں نے کیے ہیں، لیکن یہ غلط ہے کہ ہندوستان پاکستان کے سنیوں نے، اس لیے کہ مسلک اہل سنت نہ شاہ اسماعیل دہلوی سے شروع ہوا ہے، نہ کسی نجدی سے، نہ قادیان سے، نہ دیوبند سے، اور نہ ہی کسی مولوی سے شروع ہوا ہے. مسلک اہل سنت کا پہلا امام صدیق اکبر ہے اور مسلک اہل سنت کا آخری امام امام مہدی، اور یہی وہ سچا مسلک ہے. ایک تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کئی دفعہ اس قوم کی عقل پہ. دیہاڑے رات بھائی دن ہے کہ رات ہے، خود سوچو کہ کیا آپ لوگ اس کے دلائل اور اس کے جوش اور اس کے نعروں پہ متاثر ہو کر آپ لوگ کیا دن کو رات اور رات کو دن کہہ سکتے ہیں؟ تو اسی طرح ذرا کبھی سوچا کرو. میرے آقا نے فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، حدیث صحیح ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے اور دیگر صحاح کے اندر بھی موجود ہے. اور اس کے اوپر اس کی سند پر بحث کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے اور بعض نے لکھا حدیث صحیح ہے، یعنی پیچھے کوئی جھگڑا باقی نہیں رہ گیا. آقا نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی.
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گمراہ ہو جائے میری امت ساری، بیچ بیچ میں سے تھوڑے بہت کوئی باغی بنے گا، کوئی دیوبندی بنے گا، کوئی مرزائی بنے گا، یہ ہوتے رہیں گے، لیکن میری امت یہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ حدیث صحیح کا حوالہ میں نے دیا ہے، اور مدینے والے آقا کی زبان سے جو نکلے، رب کہتا ہے اللہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا یار میرا حبیب بولے، اس کو اپنی من پسند بولی نہ سمجھنا، وہ اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میں بلوا نہ۔ اسی لیے وہ کہنے والا کہتا ہے نئے ہوتے رتبے کوئی نہ تولے، ہوتے رتبے کوئی نہ تولے، اوہ تیری سا کون کرے، وجہ دے ماں وچوں رب بولے۔ مدینے والے آقا نے فرمایا سچی زبان، میرے آقا نے فرمایا میرے بعد میری امت فرقوں میں بٹے گی، 73 72 فرقے ہوں گے، ایک جماعت ہو، الا ملۃ واحدہ، ایک بڑی جماعت ہو، یہ نبی پاک فرما رہے ہیں۔ کلہم فی النار، فرقے فرقے دوزخ میں، جماعت جنت میں۔ اور تسی دسو کھوتے ہوتے شیر دی کھال چاڑ کے بندہ بورڈ لاوے تے شیر صاحب اس میں مجھے بتاؤ کہ کیا یہاں پر آپ تصدیق کرانے کے لیے کسی پی ایچ ڈی کو بلائیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے جی ہم ذرا دیہاتی لوگ ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کھوتا ہے کہ یہ شہر ہے، ذرا ہم بلواتے راجہ صاحب ملک صاحب جو بی اے کیا ہوا ہے، جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، جو فارغ التحصیل ہے، وہ بتائیں گے تو تب ہم کھوتا مانیں گے۔ اب عقل والو، اگر کوئی بڑھیا ہے تو بھی کہے گی کھوتا ہے، اگر بچہ ہے تو وہ بھی کہے گا کھوتا ہے، اگر بوڑھا ہے وہ بھی کہے گا بوڑھا ہے وہ بھی کہے گا کھوتا ہے۔ تو یاد رکھو اگر گدھے کے اوپر شیر کی کھال چلا دی جائے تو وہ گدھا کبھی شیر نہیں بن سکتا، اسی طرح کسی فرقے کے اوپر کسی جماعت کا لیبل لگا دیا جائے تو وہ جماعت نہیں بنتی، وہ جنتی نہیں ہو سکتے۔ جماعت کہتے ہیں شریعت کو نکلو خیبر سے کراچی تک، کشمیر سے مالا کنڈ تک، اور جاؤ پوری دنیا کے اندر دیکھو، تمہیں یا رسول اللہ کہنے والے 98% ملے۔ تو اس حوالے سے آپ فرقہ نہیں ہو، کیا ہیں آپ لوگ؟ پوچھا بول لہٰذا یہ جو آج کل ایک پینٹ سنی ہوں ختم ہو گئی ہے، میں اگر تقریر آگے نہ کروں میری تقریر ہو گئی ہے۔ میں سنی ہوں، میں مسلمان ہوں، مسلمان سنی، سنی مسلمان، مترادف ہے یہ دونوں۔ ہاں، جو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی بسم اللہ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، سمجھ آ گئی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے ہمارا تعلق فرقے سے نہیں، کیا سے ہے؟ یہ کوئی پینڈ ٹینڈ رائے وینڈ، کوئی کدھر، کوئی قادیان، کوئی نجد براستہ قادیان براستہ نجد، دیوبند سے قادیان براستہ، کیا یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں؟ مجھے کسی کے خلاف نہیں بولنا ہے لیکن حق بھی بیان کرنا ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق مرزائی کافر، مرزائی، لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہوں گے، مرزائیوں کا دعوی ختم نبوت ہوا کیسے؟
نبوت کا دعویٰ کیا کیوں؟ اگر میں نہیں کہتا، خود ان دیوبندیوں اور خود ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ آج بھی تحذیر الناس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی کے چیلے، مرزا نے دعویٰ کیا تھا نا کہ بھئی میں نبی ہوں اور میری وجہ سے سرکار کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب جو بندیوں نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا نا، اس نے کہا وہ واقعیو اور چلو سنی لاون دے اور گل ہے۔ اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر مرزا ناصر کے وہ الفاظ آج بھی آن دا ریکارڈ ہیں۔ مرزا ناصر کو بلایا گیا اپنی صفائی پیش کر، اس کی بغل میں دیوبندیوں کی کتاب تحذیر الناس، اس نے نکالا کتاب کو، بولا اے مفتی محمود، مولوی ڈیزل صاحب کے والد صاحب، اے مفتی محمود، تو نے کافر کہنے کے لیے تحریک چلا ہے، یہ تیرے ابے کی کتاب تحذیر الناس ہے قاسم نانوتوی۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ اگر نبی کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ جب تم کہتے ہو نہیں پڑتا تو ہمارا اگر مرزا قادیانی آ گئے تو کیا جھگڑا ہے؟ وہاں یہ اس طرح منہ چھپا رہے تھے کہ وہ چایا نہیں چھپانا، کدے تکیا نہیں نکل جا گیٹا بھی مارو نا۔ بے شک کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہاں پوری دنیا کے آبزرورز موجود تھے۔ اسمبلی کے فلور پر شیر اہل سنت علامہ نورانی کھڑے ہو گئے، فرمایا ادھر دے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، ادھر مخاطب ہے مرزا، ادھر دیکھ، یہ میرے امام احمد رضا بریلوی کا فضل، انہوں نے آج سے 2 سال پہلے اسی عبارت پر قاسم نانوتوی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ کہ تو اس کو دلیل پیش کرے، ہم سے وہ بات کر، یہ تو 2% بھی نہیں ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی عدالت اور اس کے بعد کشمیر کی، پاکستان کی پارلیمنٹ اور اس کے بعد قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر، انہوں نے بالاتفاق قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ صاحب وہ ایک تو بات ہو گئی، وہ تو کلیئر ہے قادیانی کافر جابول۔ جو مرزا قادیانی کو مسلمان بھی سمجھتا ہے وہ بھی کافر بھی تو چھوڑو نا، کیونکہ اس نے دعوے نبوت کیا، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو اگر کوئی مسلمان بھی سمجھتا ہے تو وہ بھی کیا ہے، کافر۔ اس میں کوئی اور میں ایک بتا کر جا رہا ہوں، آپ اپنے اندر غیرت پیدا کریں، اپنے ایمان کا جذبہ اور ایمان کی غیرت پیدا کریں۔ مرزا قادیانی، اس کے چاہنے والے چہرے چمچے اس کو معاذ اللہ کیا سے کیا کہتے ہیں، میں ان کو ڈنکے کی چوٹ پر چیلنج کرتا ہوں، ہم باقی باتوں پہ بحث نہیں کریں گے، تم مرزے کی اپنی کتاب کی روشنی میں اس کو بندے کا پتر ثابت کر دو، ہم ہار گئے، تم جیت گئے۔ للکار ہے، للکار ہے قادیانی، غلام احمد قادیانی، جس کو یہ اپنا لنچار بڑا امام مجدد اور معاذ اللہ کیسے کیا مانتے ہیں، خدا کی قسم وہ شریف انسان بھی نہیں تھا۔ اس کو تو شریف انسان کے نبی یہ توہین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نا جب ان کے ذلیل کسی کو کرنا چاہتے ہیں، ان کے گھر سے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، خود مرزائی جو مرزے کے قریب رہے، اور وہ عورتیں، انہوں نے جب توبہ کی، مسلمان ہوئے،
انہوں نے ان کے کرتوت بتائے کہ ہر روٹی کے ساتھ 2 انگریزی شراب کی بوتلیں چلتی ہیں، ہفتے میں ایک نہیں کئی خواتین کی عصمت دری کرتی، اور خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب اگر ایک شریف آدمی، ہمارا اسلام تو کہتا ہے کہ کسی عزت والی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے حرام ہے، جس کو تم اتنا بڑا درجہ دیتے ہو اس کی زندگی میں زنا خود تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ اس نے گڑبڑ کی، تو ایسے پہ ہم لعنت نہ بھیجیں۔ اس لیے اس حوالے سے میں چونکہ یہ ابتدائی قرضہ اتار رہا ہوں کہ تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہے، جو شخص مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، سب متفق ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ مرزے کو مرزا بنانے والے لوگ کوئی اور تھے۔ آئیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلک اہل سنت عطا فرمایا، اور ہمارے مسلک کی حقانیت پہ سب سے بڑی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی اور ولی ہوتے ہیں دوست، اور کبھی کوڑا دوست خدا کا نہیں ہو سکتا، کبھی 2 نمبر اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج پوری دنیا میں جا کر دیکھو جتنے بھی ولی ملیں گے ان سب کا تعلق مسلک اہل سنت سے۔ نکلو ادھر کوٹلی سے شروع کر دو، سندھ کے آخری کونے تک چلے جاؤ، کشمیر کے مظفر آباد سے شروع کرو، نکل جاؤ پشاور خیبر تک، جس زیارت، جس دربار، جس آستانے پہ جاؤ گے وہاں تمہیں نبی کی نعتیں سننے کو ملے، وہاں یا رسول اللہ کے ترانے سننے کو ملے۔ تو میں جو جملہ کہہ رہا تھا کہ اتنی ظاہر و باہر دلائل ہونے کے باوجود پھر بھی بندہ وادیوں جو بندیوں کے 2 4 چکری چپڑی باتیں سن کے کبھی ادھر ہو جائے کبھی ادھر، تو پھر گل وہی ہے کہ اس وقت رات کے 4 بجے اس کا کوئی علاج نہیں۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا جلسہ سرکار کے معراج کی جو عظمت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی اس کی یاد میں ہے، انعقاد پذیر ہے۔ سب سے قبل میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ سب سے قبل اہل سنت و جماعت کا عقیدہ معراج کے حوالے سے یہ ہے کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی میں سیر کروائی، رات کے مختصر سے حصے، پھر وہاں سے سرکار عرشوں پہ اللہ کی قربتوں میں گئے، رات کو جاگتے ہوئے مختصر سے عرصے میں سرکار نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ جو شخص نبی پاک کے سیر کے سفر کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، اور جو شخص رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرے وہ شخص بے دین و گمراہ ہے۔ آئیے اس رب کی توحید کی بابت چند جملے سماعت فرمائیں، کیونکہ ہمارے عقائد میں سے سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اور توحید کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کائنات میں عبادت کے لائق نہیں۔ تو ذرا تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر لیں، اور وہ الگ بات ہے کہ ہم جب بھی شان محمد کو بیان کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں رب کی شان ہوتی ہے، لیکن منکر کو سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ جب توحید بیان کرتے ہیں نا پیٹا بنانے والا کون، بکریاں پیدا کرنے والا کون، کٹے جمان والا کون، وہ کنٹینج لگے رہنے نا بوٹے جمان والا کون، چیڑا پیدا کرنے والا کون، لنجر پیدا کرنے والا کون، گیس پیدا کرنے والا کون،
اے بٹے پیدا کرنے والا کون، اس نتھے پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ توجہ، گھنٹہ میں گہنا دے بادشاہ میں 5 گھنٹے گن سکتا، میں تو تسے نہ شروع کرا کر دین بڑھانا والا کون، مدین بڑھانا والا کون؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں بیان تو کیا بات ہے۔ اور آگے سارے کہہ دیتے ہیں اللہ، اور کہتے ہیں ہائے 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 ہائے، مولوی صاحب توحید بیان کی 3 مزہ آ گیا۔ ابھی یہ جو تو بیان کر رہا ہے کہ یہ تیرے میرے رب کی شان، یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی ایک بیج سے تنکا بھی نہیں پیدا کر سکتا، لیکن ساری کائنات کو ایک طرف رکھ اور نبی کے محبوب کو ایک پلڑے میں رکھ۔ سبحان اللہ۔ جو قدرت کا شاہکار رب نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے، وہ پلڑا ساری مخلوق کی پیدائش سے بھاری۔ تو ہم لوگ بھی توحید بیان کرتے ہیں، اور ہم یہ پیٹوں بکریوں والا تذکرہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ کون ہے جو انگلی کا اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے کر دے، سورج کو اشارہ کر کے واپس لے آئے، وہ کون؟ ہمارا نبی، جس کا کلمہ پتھر پڑے، جانور جس کے آگے سجدہ کرے، حور و غلمان جس کے کلمے پڑے ہیں، فرشتے جس کے در کی چاکری کریں، جبریل جس کا دربان نظر آئے، اسرائیل جس کی چوکھٹ پہ اجازت کے بغیر دم نہ مار سکے، اتنی عظمتوں کا پیکر کون؟ آمنہ کا چاند، نبیوں کا امام، تیرا میرا محبوب نبی ہے۔ اور پھر ان کی عظمت و شان، ان کی رفعت مقام کیا ہے، ذرا اتنا سن کا جا، پیارے آقا فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو زندہ کر دے۔ کیا تیرے میرے نبی نے مردے زندہ نہیں کیے؟ اور آج اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے نبیوں اور ولیوں کو جو معاذ اللہ توہین کرے نہ، کہتے ہیں بڑا کٹر توحیدی ہے، وہ توحیدی نہیں، وہ لعنتی۔ اور ان کی توحید کیا ہے؟ کوئی پکشی پیدا کرنے والا ہی کوئی نہیں، مکھی کا پر بھی کوئی نہیں بنا سکتا، ایسے ہی بالکل۔ اور آیتیں وہ پڑھتے ہیں جو بتوں کے لیے ہوتی ہیں، بہائی کہتے ہیں بتوں کے لیے، مولوی کہتے ہیں نہیں، نبیوں ولیوں کے لیے۔ اور پھر ایک ہی لفظ ان کے منہ پر چڑھا ہوا ہے، نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، اگر مکھی کچھ اٹھا کر لے جائے اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ ابے پاگل، یہ آیتیں نبیوں اور ولیوں کے لیے نہیں، یہ کتوں کے لیے بت کچھ بھی ہے، بت رکھو نہ پھٹے رو 50 بار سکو جی، اگر چین ہی کر گیا نکال لے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو من دون اللہ ہیں وہ باطل ہیں، تو اگر من دون اللہ میں نبیوں اور ولیوں کو لا کر کھڑا کرو گے تو معاذ اللہ نبیوں کو بھی باطل کہنا پڑے گا اور ولیوں کو بھی باطل کہنا پڑے گا، اور نبی اور ولی کو باطل کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ سے، ہم سنی کہتے ہیں واقعی اللہ کی ٹکر میں کوئی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، کوئی تنکا بھی نہیں بنا سکتا، پر رب نے اپنے پیاروں کو اتنی طاقت عطا کی ہوئی ہے، جب وہ بنانے پہ آئے نا تو رب کے پیارے پیغمبر اعلان کرتے ہیں اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ ویکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو میں مٹی کے پرندے بنا کر پھونک لگاتا ہوں وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی کیا کہہ رہے اسی مکھی نہ پر نہیں بڑھا سکنے تو نبی کے کہہ رہے میں پرندے اڑا سکنا. قرآن پڑھا ہے میں نے سورہ آل عمران سورہ مریم شفا بیماروں کو کوئی نہیں دے سکتا وہ لانتی اللہ کی ٹکر میں کوئی نہیں دے سکتا. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ کی مخالفت میں کوئی نہیں دے سکتا اللہ کی ٹکر میں کوئی نہیں دے سکتا. لیکن جب رب اپنے بندوں کو کمال دے دے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وہ بری الحکمہ میں کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتا ہوں. شفا دے دیتا ہوں میں اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں میں اندھوں کو بینا کر دیتا ہوں. مولوی کہہ رہا تھا بہت بڑا کہہ رہے اسی مکھی نہیں بڑھا سکتے. رب کہہ رہے قرآن میں ولی نبی کی یہ شان ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھاتا ہوں. پتا چلا یہ ان کا عقیدہ لانتی عقیدہ ہے ان کا عقیدہ گندا عقیدہ ہے ان کا عقیدہ جہنمیوں والا عقیدہ ہے ان کا عقیدہ کافروں والا عقیدہ ہے. مبارک ہو تجھے تیرا عقیدہ قرآن والا عقیدہ تیرا عقیدہ مصطفیٰ کے فرمان والا عقیدہ. یہ میں نے قرآن پڑھا ہے ذرا پڑھنے اس کے مقابلے میں آیا پڑھنے اس کے مقابلے میں میں دیکھوں کہ تیرے عقیدے میں کتنا دمخم ہے. تو سن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اور ولی اللہ کی ٹکر میں نہیں آتے اللہ کی محبت میں اپنی زندگی بدلتے. جو اللہ کی ٹکر میں آئے وہ نبی نہیں ہو سکتا وہ ولی نہیں ہو سکتا اور جو نبی ولی ہوتا ہے وہ اللہ کی اونچا بول وہ اللہ کی ٹکر میں نہیں آتا ہے. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبروں اور ولیوں کی یہ شان ہے. میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں قیامت والے دن بڑے بڑے کبیرہ گناہ والے ہوں گے لڑ رہے ہوں گے ڈانٹ رہے ہوں گے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. میں جاؤں گا میں ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے جاؤں گا. تو توحید یہ ہے عبادت کے لائق کون کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر کوئی فقیر عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے جس کا نام اللہ ہے. وہی ہے جو ازلی ابدی ہے وہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا وہ خود پیدا نہیں ہوا. اس کی وہ ذات ہے نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اس کی صفات میں بھی اگر وہ اپنی صفتیں مخلوق کو عطا کر دے تو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. قرآن کی دلیل رحمان و رحیم میرا مجھے پتہ ہے آپ لوگ طرزوں کے طرزاں دے ہو سجنا. ہاں نہیں قرآن اور حدیث سے اپنا ذرا سنو نا پتہ چلے کہ 12 تقریروں والے نہیں ہیں یہ. اور میں حیران ہوں ان بد مذہبوں پر یہ جو غیر مقلد سان دے ہو معاصر کے اور بھابی والے حدیث وس نہیں انہاں غیر مقلد آتے ہیں کہ کس کو اپنا امام نہیں مانتے. توجہ کرنا معاذ اللہ یہ لوگ جب کسی کو بنانے پہ آئے نا تو ان کی کتاب
کنز کے اندر لکھا ہوا ہے، وحید الزمان ہے ان کا بہت بڑا مولوی، معاذ اللہ، اور ہدیۃ المادی کے اندر لکھا ہوا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ یہ جو کنفیوشس، بدا، فیثاغورس، مجھے نا مسئلہ فیثاغورس آپ لوگ پڑھتے ہو، رام، کرشن، یہ جو ہندوؤں کے وہ ہیں، وہابی حدیث و سنیں گے انہاں غیر مقلد آتے ہیں کہ کس کو اپنا امام نہیں منتے، توجہ کرنا، معاذ اللہ۔ یہ لوگ جب کسی کو بنانے پہ آئے نا تو ان کی کتاب کنز کے اندر لکھا ہوا ہے، وحید الزمان ہے ان کا بہت بڑا مولوی، معاذ اللہ، اور ہدیۃ المادی کے اندر لکھا ہوا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ یہ جو کنفیوشس، بدا، فیثاغورس، مجھے نا مسئلہ فیثاغورس آپ لوگ پڑھتے ہو، رام، کرشن، یہ جو ہندوؤں کے وہ ہیں، معاذ اللہ وہ لکھتے ہیں یہ سارے نبی تھے۔ دروازہ تو ان لانتیوں نے کھولا ہوا ہے، وہ کون تھے؟ معاذ اللہ وہ لکھتے ہیں وہ کون تھے؟ نبی تھے، حالانکہ جو کسی غیر نبی کو نبی بنائے وہ بھی کافر، اور جو کسی نبی کو نبی نہ مانے وہ بھی کافر۔ تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ قرآن کی کس آیت کے اندر لکھا ہے کہ یہ نبی ہیں، اور کون سی حدیث میں ان کے نام آئے ہیں کہ یہ نبی ہیں، اور کس تفسیر میں؟ چونکہ یہ کھاتے تھے نا ہندوؤں کا، آخر العالوی تو کرنا سی نا، اس لیے انہوں نے کہا چلو جی ان کا کچھ نہ ہو، یہی بات ہے ان کے حسین احمد مدنی اور محمود الحسن، انہوں نے کہا مسلمان ہندو ایکش ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، صرف ہم رام کو مانتے ہیں، ہم رحیم کو مانتے ہیں، اور ان کی جو جنازے ہوتے تھے نا ان کو ارتھی کو کندھا دینے لگا، اور ان کے مندروں میں جا کر اس نے اپنے ماتھے پہ کشکے تک لگایا۔ یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے، خود دیوبندی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اور دور کیوں جاتے ہو؟ یہ 3 مہینے پہلے ان دیوبندیوں کا فتویٰ آیا، گاں کھانی حرام ہے۔ پورے پاکستان سارا پڑھے ہے کہ نہیں پڑھے ہوئے؟ ساری اخباروں میں آپ نے پڑھا اسٹیٹمنٹ، پورے پاکستان سارا پڑھے ہے کہ نہیں پڑھے ہوئے؟ ساری اخباروں میں آپ نے پڑھا اسٹیٹمنٹ پڑھی، اپنے دیوبند کا فتویٰ آیا کہ گائے کا گوشت کھانا حرام ہے، کیونکہ گاں کا گوشت کھانے سے ہندوؤں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں کیا آئے ہو نا، پھر کھلے ہو نا، پیچھے کا میں کا کوئی دوردار ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنی اس پر مندر لکھ دی اور تم نے اپنے اس پر مسجد لکھ دی، باقی بیچ میں یہ ایک ہی سسٹم چل رہا ہے۔ میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ اور آؤ مکالمت الصدرین کتاب کو اٹھا کر پڑھو، خود شبیر احمد عثمانی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے قائد اشرف علی تھانوی صاحب کو انگریز مانا 600 روپیہ دیتا تھا۔ میں کہ چاچا لگنا سی، ہمیں کبھی نہیں دی اس نے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر ان کو دیں گے تو یہ الٹے ہمارے خلاف مجاہد تیار کریں گے۔ یہ آج انہوں نے جہاد کا نام لگایا، جنرل مشرف کا ڈنڈا آیا، کتنے گیا جہاد؟ میں سوال کرتا ہوں، پتا چلا اگر جہاد ہوتا تو پھر بھی جاری رہتا، تم تو ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہو اور ایجنسیوں سے پیسے کھا جہاد کہتے ہو اس کو۔ اور پھر اگلی بات سنو، غور سے سنو، میں ریکارڈ کہہ رہا ہوں، دلائل سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ بھی پیش کر سکتا ہوں کہ یہاں سے ہمارے نوجوانوں کو لے جا کر کیمپوں کے اندر ان کی غلط تربیت کر لیا، اگر وہ رفع دین وغیرہ مان لے تو ٹھیک ہے، وگرنہ دوسرے دن تھوڑا آگے لے جا کر خود گولی مار کر جنازہ وہ گھر میں لے کے آتے تھے، ایجنسی والوں کو کہتے تھے لے آؤ چیک، بندہ مر گیا، اور غیبانہ جنازے اور کوٹ لیے جو توڑے تک آئے تھے، روز ہی جنازے ہوتے سن، دسو کوئی 2-1 سال 3 سال ہونے کوئی جنازہ بھی ہوا ہے؟ کیا اب ناجائز ہوگی؟ افغانستان کے اندر اگر مجاہد مرے تو جنازہ نہیں، دھماکوں میں مسلمان شہید ہوں جنازہ نہیں،
کراچی میں شہید ہوں جنازہ نہیں، ایجنسیوں کے پیسے لینے کے لیے اور انسانی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے تمہیں سیاسی اور جناب والا چندے والے جنازے یاد آ جاتے ہیں اور کہتے ہو غیبانہ جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھو غیبانہ جنازہ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ جس طرح 4 شادیوں سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، نبی کر سکتا ہے، اسی طرح غائبانہ جنازہ نبی پڑھ سکتا ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اگر غائبانہ نماز جنازہ کا تصور ہوتا تو جناب وہ جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے سرکار ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، وہ جو ہزاروں صحابہ روم اور جناب ایران کے اندر شہید ہوئے صدیق اکبر ان کی نماز جنازہ پڑھتے، فاروق اعظم ان کی نماز جنازہ پڑھتے، صفین کے مقام پر جو ہوئے کہ باقی جنگوں کے اندر جو ہوئے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جاتی، لیکن نہیں پڑھی گئی اس لیے کہ صحابہ کو بھی پتا تھا جس طرح 4 سے زیادہ شادیاں کرنا یہ مصطفیٰ کی خصوصیت ہے، امت باقی نہیں کر سکتی، اسی طرح غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، خصوصیت ہے، باقی نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہی بات ہے کہ بزرگوں نے لکھا فصائل فتح الباری، ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ غائبانہ تو تھی نہیں، نماز جنازہ کے لیے شرط ہے کہ جنازہ امام کے سامنے ہو۔ فرمایا جب آقا کھڑے ہوئے تو جس طرح اقصی کو لا کر سرکار کے سامنے رکھا گیا تھا، اسی طرح مصطفیٰ کریم کے سامنے نجاشی بادشاہ کی میت کو اٹھا کر رکھا گیا، جبریل سامنے رکھا، انہوں نے سرکار نے پڑھا، پتہ چلے غیبانہ نہیں ہویا، امام کے سامنے تھا۔ جب تو میں عرض کر رہا ہوں کچھ سیکھو اور کچھ تم لوگ شعور میں آؤ۔ یہ کیا ہے کہ جناب آج پتہ چل رہا ہے کوئی وحی ہوئی ہے، کوئی شیعہ ہوئی ہے، کوئی مرزائی ہوئی ہے، وہ بات درست ہے کہ گرتے ہیں دریا سمندر میں، لکٹیاں نکلیاں نا، مانتے ہیں ہم سمندر ہیں اہل سنت، 50 اور بنا لیں پھر کے، لیکن آپ لوگوں سے کہتا ہوں کم از کم اگر ایک بھی مصطفیٰ کریم کا امتی گمراہ ہو جائے تو ساتھ والوں سے پوچھ گچھ ہوگی، تو نے اس کو سمجھایا کیوں؟ مجھے بھی پتا ہے کہ جب ہم لوگ اس طرح بولتے ہیں آن دا ریکارڈ اور دھڑلے سے ہماری اختلافات پڑھتے ہیں، ہمیں لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا کسی اور کو ڈراؤ، ہم لوگ تو ترس رہے ہیں کب قبر میں جائیں مصطفیٰ کا دیدار۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ حضرات گرامی آئیے اپنے سونے نبی کا معراج، تو جو اللہ مردوں کو اپنے ولیوں اور نبیوں کی زبان سے زندہ کروا دیتا ہے، وہ اللہ کہتے ہیں تو الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہے وہ دے دے، جسے چاہے وہ۔ یہ تو اللہ کی توحید کا انکار ہے جب اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے کمال کا انکار کیا جائے۔ آئیے کیونکہ آگے بڑھ کر صرف تھوڑا سا سرکار کا معراج بیان کروں، اس لیے میں پہلے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ غیر مقلد اہل حدیث کے امام ثم معاذ اللہ شاہ اسماعیل دہلوی، اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر لکھا کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ، اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ نبی کا ادب بڑے بھائی جتنا کرو زیادہ نہیں کرو، استغفر اللہ، اگر زیادہ کرو گے تو مشرک ہو جاؤ، استغفر اللہ، اور اس میں لکھا ہے ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس میں نقل کفر نباشا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی کا ادب گاؤں کے ملک اور چودھری کی طرح کرنا، استغفر اللہ، اور کتاب صراط مستقیم کے اندر لکھتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال مت لاؤ، نماز میں نبی کا خیال لانا گدھے کے خیال سے برا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ تم حقائق ذہن میں رکھو، اور یہ شاہ اسماعیل دہلوی یہ دیوبندیوں کا بھی امام ہے، یہ بابی غیر مقلد اہل حدیث اور دیوبندی یہ یہاں پر جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کسی سے جھگڑا ذات کا نہیں ہے، مکان کا بھی نہیں ہے اور زمین کا بھی نہیں ہے، لیکن ہم اتنے بےغیرت نہیں ہیں کہ ہماری ماں کو کوئی گالی دے، ہم ساری زندگی اس سے دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں تیری جرأت کیسی ہوئی کہ تو نے میری ماں کو گالی دی۔
اپنی ماں اور باپ کو کوئی گالی دے وہ اس سے قریب نہیں جا سکتا، جیل چلا جائے گا، اسے ہاتھ کبھی نہیں ملائے گا۔ تو جو نبیوں کے امام کی بات اس طرح کہے ہم اس سے محبت کا ہاتھ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم اس سے کبھی بھی صلح نہیں کر سکتے۔ میں نہیں کہتا آپ سے کہ آپ وہ یہاں ٹینشن کریٹ کریں، لیکن اتنا کہتا ہوں کم از کم نبی کے بے ادب کے بارے میں دل میں نفرت رکھیں، اپنی نسل اور اولاد کو تربیت کریں کہ بیٹا سب کچھ ہو جانا، وہ بھی گستاخ مرزائیوں کے ساتھ نہ جانا، رافضیوں کے ساتھ مفتی محمد علی قریشی صاحب۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب نبی رحمت للعالمین سبحان اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ کریم کی اپنی زبان سے سنتے ہیں، حدیث صحیح سے، تاکہ اگر کل دن کوئی کہہ دینا یہ کہاں سے بیان کی ہے تو اس کو ہم کہہ دیں کہ مسلم شریف کی حدیث بیان کی ہے۔ حدیث معراج بڑی مشہور حدیث ہے اور یقیناً کسی کی جرت نہیں ہے کہ انکار کر سکے اس روایت میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں بینما انا نائم فی الحدیث، خود آقا حضور اپنا معراج بیان فرماتے ہیں، میں حتیم کعبہ کے اندر حدود حرم کے اندر سویا ہوا تھا، اور میں اکثر یہاں پر بتاتا ہوں آپ کی عقائد کی اصلاح کے لیے، آقا سرکار جب سوتے ہیں نا وہ ہماری طرح نہیں سوتے، میں اور آپ سوئیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ غیر مقلدوں نے بھی لکھا ہے، امام قسطلانی، عسقلانی، ابن حجر، بڑے بڑے ائمہ طاہرین نے لکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم اگر ساری رات سوئے رہیں صبح اٹھ کے وہ مصلی پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیا بات ہے، پتہ لگیا پھر نبی ساڈے جیتے نہیں نا، بڑے پراؤ جیتے نہیں نا، گراں دے چودھری راجے جیتے نہیں نا، جڑا کہے پھر وہ لانتی ہے کہ نہیں لانتی۔ میرے آقا فرماتے تنام عینا، یا بخاری کی روایت، تنام عینا یا ولا ینام قلبی، لوگوں جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل یاد ہے میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں حتیم کعبہ کے اندر سو رہا تھا، فَإِذَا آتَانِي جبریل، میرے پاس اچانک جبریل آ گئے۔ سبحان اللہ، اسے صحیح کورس کرنا ہے، جبریل آئے، سرکار کو آ کر بیدار کیا۔ وہ علماء سے سنتے رہتے ہیں اگرچہ وہ شرع کے اقوال ہیں کہ زندہ کی جگایا بیدار کیا تو کیسے، ہائے ہائے او دے منہ لگیاں میں تلیاں، تے بادیاں پاک گلیاں، تے بادیاں وقت تھوڑا ہے وغیرہ میں نے حق کے ساتھ چلا لیتا۔ جبریل نے آ کر سرکار کو بیدار کیا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے جبریل کو دیکھا، ثم اوتیت بطست من ذهب مملوء ایمانا، جبریل کے پاس ایک سونے کی تھالی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے، کیا ہے؟ سونے کی تھالی، سونے کی تھالی ہے جس میں ایمان بھرا ہو۔ وہاں مدینے والے آپ کو ایمان بھی دل بھرا ہوا نظر آ جاتا ہے، یہ نگاہ محمد کا کمال ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کی نظر کی شان یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں، یہ بھی صحیح حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں ضَوَ اللَّهُ لِيَ الْأَرْضَ
فرأیت مشارق الارض و مغارب، میرے لیے اللہ نے مشرق بھی عیاں کر دیے، مغرب۔ سبحان اللہ، ادھر دیکھوں میں مشرق دیکھتا ہوں، ادھر دیکھوں میری آنکھیں مغرب کو دیکھتی ہیں۔ مشرق بھی عیاں، مغرب بھی نگاہ مصطفیٰ کے سامنے عیاں۔ اور یہ بھی حدیث صحیح ہے، آقا فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور بات پھر وہی پر آ رہی ہے، حضرت چلیے میں حدیث صحیح بلکہ قرآن کی طرف آؤں نا، کل چونکہ میرے اکثر حدیث صحیح نہیں تھی، اور چل حدیث کو چھوڑ میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تو اتنے لانتی ہیں، مان اگر ان کی انہیں ڈرنا ہو نا ڈنڈے کا تو یہ قرآن کی آیتوں کے اوپر بھی یہ الزام لگانا شروع کر دیں، اور لگایا ہے معاذ اللہ۔ فیض الباری انور شاہ کشمیری دیوبندیوں کا امام، اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے 30ویں جلد کے اندر لکھا کہ قرآن کے اندر تحریف لفظی ہوئی ہے، یعنی قرآن کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں۔ میں نے کہا تم شیعوں کو کافر کہتے ہو کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، تو تم بھی تو قرآن کو نہیں مانتے ہو، اگر اس وجہ سے وہ کافر ہیں تو پھر تم کافر کیوں نہیں ہو؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے قرآن میں نہ صبر کی کمی ہے، نہ شعر کی کمی ہے، نہ جزم کی کمی ہے، نہ پیش کی کمی ہے۔ اللہ کا قرآن جیسے سرکار کے قلب منور پہ اترا ویسے آج موجود ہے اور قیامت تک اسی حالت میں موجود رہے گا۔ جو یہ کہے کہ صدیق کی بکری کھا گئی تھی قرآن کو، استغفر اللہ، وہ بھی دار اسلام سے خارج، اور جو یہ کہے کہ قرآن کے اندر تعریف لفظی کی گئی ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جبریل آئے میرے آقا کے پاس، اور پھر ایک چلو قرآن کی میں استدلال کا دلیل قرآن پاک سورہ اعراف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ۔ یہ جو شیطان ہے نا، شیطان چلو ساڈا ایڈا تعلق کو نہیں ہونا، بزرگ خفا نہ ہوئے، یہ بھی حوالہ موجود ہے۔ بھائی آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ معاذ اللہ، یہ جو غیر مقلد ہیں ان کی کتاب کنز کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ میں لفظوں پہ نہیں لا سکتا۔ اصل تو آپ لوگوں کو ان کا شیشہ پتا نہیں ہے نا، ان کو پوچھیے، ان کے سامنے شیشہ رکھو نا، تو سے پاسے نائی دسنوں نے اور دولے نائی شیشہ دسنوں نے دسنا، پھر کیا کرنا؟ ہاں ایسے والے پاس بھی بول چھوڑے۔ سبحان اللہ، شکل سے ہے نا تو کیا کرنا ہے؟ پیسے آنے، پیسے کاٹو 500 روپے، ہوں مجھے آدمی آٹھو 10 روپے شیشہ تھا 500 روپے، نہ نکاح کی تھی سرکار نے فرمایا نکاح کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور نکاح کیا ہے نا تم نے، تیرے چہرے پہ رونق ہے شیشہ، تو جس کا نک کپیا ہو گیا اس کے سامنے شیشائیاں کرو نا، تب اس مارنے منہ ہوتا مکہ، مجھے شیشہ نہیں آتا، وہ شیشہ ہی دسیا سنا، اور قصور شیشے والے کا نہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات امیر، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ایک انا سنا انا حافظ، اس حافظ صاحب کی حالت یہ تھی کہ گاؤں میں ان کو رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا۔ ایک عورت آئی، اس عورت نے آ کر، وہ اتنی کلوٹی تھی نا، انی اور ساری کالی بھلی، اس کا بھی رشتہ نہیں آتا تھا۔ جب کچھ نے وہاں سے کہا کہ وہ حافظ ہے گی، اس نال بیاہ کرنی، اس آخیا بھی منظور ہے۔ لو جی حافظ صاحب نال شادی ہوئی، حافظ صاحب پوچھے تیرا رنگ کہو جی ہے؟
اس آخیا حور پری. کیا بات ہے, سمجھا رہا ہوں. حور پری حافظ بچو بڑا خوش. لوکاں آگے آخیا میری کرا لی حور پری, تو لوگ اتو تو نہ بولا تو بچو آخر کاش کتے دی اکھیاں ہوا. کرنے باہرلے ملکوں ایک ڈاکٹر آیا, اس آخیا بادشاہ جڑے انے ہو اکھیاں لوا لو. لو جی جس نے سنیا نا اعلان کڑی نے, تو کڑی کے کیتا وہ 15,000 روپیہ لے کے گئی ڈاکٹر کو. ساکھیا میرا کرا لا ان اے 15,000 روپیہ پکڑو. ڈاکٹر آخیا یار بڑی ہمدرد ہے اپنے گھرے لے. اس آخیا ٹھیک ہے مائی میں مفت دیاں لاساں. اس آخیا وا للیا گل تے پوری سن. کیا کری اے 15,000 پکڑ تے اکھیاں نہ لاویں. بڑا حیران ہویا. اس آخیا یار گل وے کہ کرا لی ہوگا زنانی ہو کے بولو پیسے دے کے اکھیاں نہ لوارے گل کے. اس حافظ صاحب بلایا. حافظ صاحب کہ گل ہے تو سنی کرا لی آئی سی. حافظ صاحب شروع ہے تعریفاں کرنے, بڑی سونی وہ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ اس ہوں پتا لگ گیا کہ ہوں اس کی اکھیاں لگن لگیاں. میرا جڑا گندا چہرہ ہے نا وہ کیا ہو جانا ہے, بے نقاب ہو جانا ہے. تک لینا ہے اس ماں اگنے تو تے کہندی سے حور پری, تے شکل تک کے کان ہی تو تک کے شرما جاتا ہے. تو یہی بات ہے لوگوں, اس قوم کا ایک طریقہ ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت کو مختلف معاملات میں الجھا کے رکھتے ہیں. کبھی میلاد کے حوالے سے افواہ اڑا دی, کبھی شاعری کے حوالے سے اعتراض کر دیا, چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں کبھی درود و سلام کی اوپر باتیں کرتے ہیں, کبھی ذکر بالجار میں یہ اعتراض کرتے ہیں تاکہ سنی علماء آئیں وہ انہی مسئلوں کو بیان کرتے کرتے وقت پورا کر کے چلے جائے اور ہمارا گندا مکروہ چہرہ عوام کے سامنے عیاں نہ ہو سکے. لیکن الحمدللہ اب ڈاکٹر سیانے آ چکے ہیں, وہ پیسے نہیں لیتے. یہ ان کے مکروہ چہروں کو پہچان کے رہیں گے. پتا چلے گا کہ مرزائیت کیا ہے, نجدیت کیا ہے, دیوبندیت کیا ہے, وہابیت کیا ہے. اور جب سمجھ جاؤ گے تو پھر میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ہر بندہ جا کر گھر میں کوئی نفل پڑھ کے کہے گا مولا تیرا شکر ہے, نہ مرزائی بنایا, نہ بھابی بنایا, نہ دیوبندی بنایا, نہ نجدی بنایا. مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے سنی بنایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. علماء اہل سنت امت مسلمہ کے بیدار نسلوں کو غور سے سنتے جاؤ. اللہ نے تمہارے میرے نبی کو بڑی شان عطا فرمائی ہے, بڑی عزت عطا فرمائی ہے. آقا فرماتے میں سو رہا تھا جبریل آیا. یہ معراج اور میلاد کو بہانا ہے یار عقیدے پھیلانے کا. میں سو رہا تھا جبریل آیا, اس نے سونے کی تھالی لائی ایمان سے بھری ہوئی. میں بیدار ہو گیا, جبریل نے میرا سینہ چیرا. کیا بات ہے. آقا حضور نے اشارہ کیا یعنی من صخرۃ نہرہ الی شہر, حلق کے نیچے سے لے کر ناف کے نیچے تک, یہ کیا کہتے ہیں ناف تک. جبریل نے میرے سینے کو چیرا. فقد استخرج قلبی, میرے سینے کو چیر کر میرا دل باہر نکالا. کیا بات ہے, میرا دل باہر نکلا, تھالی میں رکھا. ثم غسل قلبی بماء زمزم, جبریل نے میرے دل کو زمزم سے دھو دیا. آگا فرماتے ہیں میں سویا ہوا نہیں تھا, میں جاگ رہا تھا آنکھوں سے. اس لیے جب انہوں نے دیکھا نا
یار اپنے ابے ساڈے کے نبی ساڈے جے تے ہن انہاں سنیاں پوچھنا ہے جے نبی ساڈے جے تے ساڈی عملی دا آپریشن بھی بغیر نہیں ہو سکتا. تو جناب یہ تو دل نکل کے تھالی میں پڑا ہے اور آقا زندہ ہیں. انہاں سارے شیطاناں سر جوڑے ہن کراں گے. انہاں آخیا ایک رولا گل ہو گئی انہاں کے گل ہوئی. انہاں آخیا سیدھی طرح نہ رہے 5 نہ بجے بانسری سیدھی طرح آخو اے معراج ہوئی خوابہ وچ. میں کہتا کہ حدیث کا اگلا جملہ میں دسنا. انہوں نے کہا جناب نہیں خواب میں تو نہیں ہوئی لیکن روحانی طور پہ ہوئی. میں کہا چلے کل اگے ٹر جانے کوئی مسئلہ نہیں. تو جو آقا فرماتے ہیں مجھے جبریل نے جگایا یہ حدیث صحیح ہے. تھوڑے پاس روحاں سہندیاں نے. سنوتی تو بداوت دون البغل وفوق الامار ابيض يقال له براق يده خطبه عند اقصى طرفه. جبریل نے میرے پاس پھر ایک سونے کی تھالی لا کر دل نکال کر اس میں ڈالا زمزم سے دھویا ثم اشیا ثم اعی. پھر میرے دل کو واپس ڈال دے جسے پہلے تھا ویسے کرے. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے کہ آقا حضور ہمیں وہ شق صدر والی وہ جگہ دکھاتے تھے ایک نور کی لکیر نظر آتی. جب آقا کا سینہ کھلا نا تو تیرا میرا اگر انگلی میں کانٹا چبھ جائے تو خون نکلتا ہے. آقا کا دل تھالی میں پڑا ہوا ہے اور فرمایا لم یصل الدم ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا. صاحب زرقانی فرماتے ہیں بل خرج منہ نور خون نہیں نکلا نور نکلا. کیا بات ہے کیا نکلا ہے نور نکلا ہے نور نکلا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے قد جاءکم من اللہ نور. اور یاد رکھ تیرا میرا نبی نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. نور ہیں تو اللہ کی مخلوق بشر ہیں تو تیرے میرے جیسے نہیں افضل البشر. افضل البشر. اور خدا کی قسم یہ معراج کا اگر واقعہ بندہ صحیح طرح سن سکے نا نبی کی نورانیت کا انکار کر ہی نہیں سکتا. آقا فرماتے ہیں پھر جبریل میرے پاس ایک جانور لے کے آیا خچر سے تھوڑا سا چھوٹا گدھے سے بڑا سفید نور کا جانور ہے. نام برا کے اتنا رفتار والا ہے جدھر اس کی نظر جاتی ہے ادھر اس کا. اور اگر وہ چلتا تھا نا تو وہ بالکل سبق رفتار سیدھا سیدھا. اگر کوئی گھاٹی آتی نا اس کی ٹانگیں لمبی ہو جاتی. اگر چڑھائی آتی نا اگلی ٹانگیں چھوٹی ہو جاتی. کیوں؟ تاکہ سونے کی سواری آرام دہ ہو. تو یہ نور کا براق ہے بابا. نور کا کس کا نور کا. سرکار فرماتے ہیں جبریل نے مجھے سوار کیا میں اس پہ بیٹھا. بابا نبی ہے بشر نور پہ بیٹھ رہا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے سمجھ رہے ہیں بشر ہے نور پر. میں اکثر مثال دیتا ہوں یہ لیٹ جی نا لیٹ ہوں جانا ہے جناب سٹا کہنے کے لونی کا تسے پاسے کون ہے کو تو باٹا ڈنڈا کس کو ہے کوا نہ ہونا. ہاں آسے پاسے لونی ہونا ہے. کوا نہ ڈنڈا کہن کے نا تے کھلتا ہے بات تو بارش وہ یہ کرنا ہے دین کٹ رہے ہیں. سورج کو مار رہا ہوں اس کی جو لائٹ ہے نا نور اس کو مار رہا ہوں. تو تساں کوئی لمبی گل نہیں کرنی نہ بحث کرنی ہے نہ تساں کچھ اور کرنا ہے. تساں ایک گل کرنی ہے بھائی تیرا ڈنڈا نور پہ کیا اثر کرے. ہوں بندہ لیٹ ہو نا تارج کی روشنی ایسے لمبی ساری لگائے وہ ڈنڈا سارا بن جاتا ہے.
وہ ڈنڈا جب بن جاتا کہ نہیں بندہ اس اتنے اتو مارے چھال وہ کیوں جی میں اس اتنے پیر رکھ کے تلے لے جاؤں تو ایک قانون ہے جس میں کثیف جس میں لطیف پہ حاوی نہیں ہو سکتا، جس میں لطیف جس میں کثیف پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو آقا فرماتے ہیں میں نور کے جانور پہ بیٹھا ہے، تو پاگل تیرا بوٹا توڑنے کے لیے اتنی سی بات ہی کافی ہے کہ اگر وہ ہم جیسے ہوتے تو نور پہ کبھی نہ بیٹھ سکتے، اگر وہ نور کے جانور پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ خود بھی اللہ نے ان کو نورانیت عطا فرمائی۔ تیری میری آقا فرماتے ہیں میں پرات پہ بیٹا جبریل میری سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے جبریل امین مصطفیٰ کریم کو اقصیٰ میں لے کے پہنچے، لیکن اس سے قبل ایک حدیث ضروری طور پر جو سب کو یاد ہونی چاہیے، میرے نبی نے فرمایا لوگوں فمررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے ان کو ان کی قبر میں دیکھا، قبر میں دیکھا یصلی فی قبرہ، وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، اونچا بول نماز پڑھ رہے تھے۔ میں اتنا کہوں گا اب تم یا تو حدیث کا عقیدہ رکھو یا وہابیوں کا عقیدہ رکھو۔ وہابی کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی پاک مر کے مٹی میں مل گئے۔ میں نے کہا بے لعنتی تو نبی کی بات کرتا ہے، ہمارے سامنے ہزاروں واقعات موجود ہیں کہ نبی تو نبی ہے، نبی کے غلاموں کا بھی کفن کبھی میلا نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہنے والا کہتا ہے نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، من میرا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا۔ میرے کریمہ کا فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسری روایت تو میرے کریمی نبی نے اپنے صحابہ میں سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اور میرے صحابی جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا پڑھا گیا درود و سلام مجھ تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا نبی اللہ کہ آپ کے وصال کے بعد بھی یہی معاملہ ہوگا؟ میرے آقا ان کا مدعا سمجھ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأخذ اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ میرے صحابی اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو نقصان پہنچائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے رزق بھی ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اللہ کا نبی زندہ، اونچا بول زندہ ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا الانبیاء بیقی، الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، اللہ کے نبی سارے زندہ ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں وہ نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ میرے آقا۔ اور ان وادیوں کا پیر ابن قیم کتاب روح کے اندر لکھتا ہے، اور تو چھوڑو جو حافظ قرآن مرتا ہے نا، امام سیوطی شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ جب حافظ قرآن مرتا ہے قبر میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وہ قبر میں جا کر بھی قیامت تک قرآن ہی پڑھتا رہے۔ بھائی اگر حافظ قرآن کی یہ شان ہے
صاحب قرآن کی کیا شان ہے. اسی لیے میرا احمد رضا بریلی کا سلطان کے گئے کہتے ہیں سب سے آخر تک آواز جائے, میری آخر تک آواز جانی چاہیے اور ادھر سے بھی آواز آنی چاہیے سب سے ادھر والے بھی بولو پیار سے کہہ دو سب سے سب سے کرنے والوں نے اعتراض کر دیا تم نبی کو سب سے اعلیٰ کہتے ہو, اعلیٰ تو اللہ ہے. قرآن تم قرآن میں بھی ہے, تم نماز میں بھی پڑھتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ. تم شرک کرتے ہو کیونکہ اعلیٰ قرآن نماز میں اللہ کو کہتے ہو اور تم جلسے میں نبی کو کہتے ہو. میں نے کہا بے لانتی, اگر یہ بات ہے تو آ میرے ساتھ کوٹی نہیں تتا پانی کے بازار میں چل. شاید کوٹی جاتے جاتے تیرا کوٹ پھٹ جائے. آجا تتا پانی کے بازار میں لے کے چلو. ایک جگہ لکھا ہوا اعلیٰ قسم کے جوتے, دوسری جگہ لکھا اعلیٰ سبزیاں, تیسری جگہ لکھا اعلیٰ کھانے, آگے لکھا ہوا ہے اعلیٰ فروٹ, اعلیٰ کپڑے, اعلیٰ مٹھائی. میں نے کہا ادھر تجھے شرک کا فتویٰ یاد نہیں آیا؟ اللہ بھی اعلیٰ مٹھائی بھی اعلیٰ, اللہ بھی اعلیٰ سبزی بھی اعلیٰ. ابے پاگل, اگر سبزی اعلیٰ ہو سکتی ہے تو مدینے والا محمد اعلیٰ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دو سب سے باہر سب سے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا ڈھولا نبی دونوں عالم کا ڈھولا. مدینے کے سلطان فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا نبی زندہ ہوتا ہے. زندہ ہوتے ہیں تو کھاتے کیا؟ کیسے زندہ ہے؟ میں نے کہا جیسے دنیا میں زندہ تھے. کیسے؟ اور ایک ہے نا جو بندی ان دو ٹولے نے, ایک حیاتی ایک مماتی. حیاتی آنے مماتی کافر, مماتی آنے حیاتی کافر. میں نے اکثر پہلے آپا وجہ مکا کر ساڑھی واری دفاع تو ہے نا سی ساتھے ہو کوئی پچھلیاں گلا یاد رکھا تھا. بس ایسی جناب والوں کو مرزائیوں والے ان کا داؤ بیچے نا جی آنکھوں تھوڑے لوگ کہتے نبی مرے نہیں, ہم تو یاتی ہیں وہ مماتی ہیں. تو ان کے بارے میں علماء ہم کچھ نہیں کہتے. جتنے پتا چلیا تیرے اندر خباست ہے, جی تیرے پیو دے بارے کو گل کر تو اسے ٹھک گال ہی کٹنے کا فتوی بھی لاویں گا تو جڑا نبی دے بارے بکواس کرے وہ بارے بول دیں تیرا پیٹ خراب ہوں دے. اس لیے سنیو اپنے اندر جرت پیدا کرو, اور یہ جرت وہ ہے کہ جس کو آسمانوں کے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں. میرے آقا نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرک نبی پاک کے بارے میں نا بک بک کرتے, شعر لکھتے حضور کے خلاف. میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو میری طرف سے ان کو جواب دے گا؟ حضرت حسان کھڑے ہوئے سرکار میں. آقا نے فرمایا احجر المشرکین, حسان اٹھ ان مشرکوں کا رگڑا لا, ان مشرکوں کی ہجب کر, انہوں کانے لوڑے لنگڑے بےمان کمینے ذلیل
اللہ اللہ کیا بات ہے. ان کو ایک ہجری سیکھو کہتے ہیں. میں کہتا ہوں نہ تم کون سونے یہ آپ کی بسط ہے تاریخ. تو میں آنا کہانیاں سرکار نے فرمایا اٹھ حسان مشرکاں دا رگڑا لا حجب کر تے ڈری نہ سونیا. اللہ اللہ ڈرینا. ان جبریل روح الامین روح الامین ماں کا ڈرینا. تو ہے نا منکراں دا رگڑا لا جبریل تیری کنڈ تے کھڑا ہو. اللہ اللہ. پھر میرے آقا دے ہاتھ اٹھے. ربا سونیا اے میری طرف جواب دے رہے تو اس کی مدد فرما. پتہ لگیا جڑا نبی دی عزت ناموس اور کمال اور منصب. اور ویسے ہمارا کسی سے ذاتی جھگڑا تھوڑا ہی ہے. ہمارے نبی کے بارے میں یہ بک بک کرتے ہیں ان کے کمالات کو نہیں مانتے. اس لیے ہم اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کے ڈنکے کی چوٹ پھیلاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہوں گے جنہیں تم نے ڈرا لیا تھا جب تک ہمارے جسم میں چاہے عظمت محمد کا تحفظ کرنا. میرے نعرے نہیں مارے بس. تو حضرت اپنے اندر جرأت پیدا کر. آج دو جنے غیرتی ہو نا کرانچ پورا کرانچ ڈرنا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. وہ گل ہے کہ نہیں. وہ آتے نا سنگیے گل پیچھے کر دے ڈنڈا پہلے مار دے. اس قسم کے سنی مجھے چاہیے. اللہ اللہ کیا بات. مجھے اس لیول کے سنی چاہیے جو آپ میں سے ایسے لیول کے بن سکتے ہو. آپ کھڑا کرو باقی آدمی سے. حنیف قریشی قدم بڑھاؤ. حنیف قریشی قدم بڑھاؤ. حنیف قریشی قدم بڑھاؤ. حنیف قریشی قدم بڑھاؤ. میں جملات کر رہا ہوں ذرا سمجھیے. اصل میں ویڈیو جو تاں کہ تسی کہو کہ اپنی فلم بنانا نہیں. یہ زیادہ تر بچ دوے نمبر تے بھی ہوندے نا تے وہ ڈنڈیاں مارنے. وہ ایک دفعہ میرا مناظرہ ہوا 15 منٹوں بعد کم فارغ. کیا بات ہے. سارے لوگ گوائے. بعد میں نے کہا لے آؤ کیسٹ. اس نے کہا میں تو پری کوئی اللہ تھا دوسرا اور مجھے سمجھ نہیں. اس لیے میں آپ سے ایک یہ بھی کہتا ہوں بندہ اگر 2 روپے کی چاکلیٹ بھی خریدے نا تو پہلے دکان اتنے تک جانا کون ہے. مسئلہ کس کا نام. ہاں یہ مسئلہ نہیں. رشتے داریاں بھی ادھر بڑھو. باقی سارے کر تو پھر آپ کو ایسے نہیں ہے بھابی ہے نا ایسے نہیں. مسلک اس چیز کا نام ہے اگر 1 روپے کی ٹافی خریدنی ہو وہ بھی کسی ممکن سے نہ خریدو سنی سے. اس لیے آپ سارے لوگ اپنے اندر غیرت پیدا کرو. غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرو. اور میری آج تک عادت ہے میں اگر کسی سے دکان سے سودا خریدتا ہوں میں پہلے اوپر دیکھتا ہوں. جی ہوتے سمجھ نہ آئے تو اندروں پوچھ لینا سونے کیڑی ٹیم ہے. اور اگر اپنا سنی بھائی مجھے کوئی 20 روپے مہنگا بھی دے دے نا سودا میں کہتا ہوں کچھ نہیں بابڑیاں کو تو نہیں گیا سنیاں کو نہیں گیا. اس لیے اپنے اندر یہ غیرت پیدا کرو. ساؤنڈ لو سنی سے لو. یہ ویڈیو بناؤ سنی سے بناؤ. اگر کوئی ٹینٹ کا سامان لو سنی سے لو. ہر حوالے سے سنی کو سپورٹ کرو. اور میں تو بالکل اس چیز کا قائل ہوں بابڑیاں تے زکات لگتی کوئی مسلمانوں تے لگتی. ہاں جو کوئی تعاون کرو جو کوئی تعاون کرو اس تعاون میں سب سے پہلے ذرا بندے سے کہا کرو سونے نعرہ تے سنا اور اپنی پہچان پیدا کرو. ہماری پہچان ہے نعرہ یا رسول اللہ. پوچھا کہہ دے آخر تک کہہ دے پیار سے کہہ دے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ یہ ہماری پہچان ہے. اور اگر کسی کو پہچان کروانی ہو ہلکا سا کہہ دو یا رسول اللہ. یہ اپنا ہو جاتے خوش ہو جاتی منکر ہو جاتے سڑ جاتی.
اس لیے میرا بریلی کا شاہ احمد رضا کہتا ہے دشمنا میں احمد پشید کیجئے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، کثرت کیجئے، اور غیظ سے چل جائیں بے دینوں کے دل، رسول اللہ کی کثرت بولو یا رسول اللہ کی کثرت یہ میری تقریر ہوتی ہے، بس یہ چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا ہمارا اگر یہ سنی بیدار ہو جائے تو میں نے کیا کہا، مجھے کیسا سننی چاہیے؟ غیرت مند۔ کون؟ مجھے غیرت مند سننی چاہیے، جو اپنی بات برداشت کر لے، اپنے نبی کی بات برداشت نہ کر سکے۔ گل ہوئے گراں چ ایک جنا ڈنگو ہوئے تو سارا گراں ڈرنا ہے، تو جی سارے سنی غیرت مند بن جاون تو کیڑے بے غیرت بابڑے دی سنی جرت ہے جو کسی سنی کے عقیدے کو للکار سکے۔ اس لیے نوجوانوں کو میرا خصوصی خطاب ہے، خصوصی میری دعوت ہے، اٹھو۔ مرنے سے جب بندہ مرتا ہے نا، وہ دھماکہ ہو گیا مر گیا، گڈی روئی مر گیا، بخار چڑھیا مر گیا، مرنے در تو بندہ مر جائے تے مزہ نہیں، بندہ مرے تو پچھلے آکھن واہ یار نبی دی محبت وچ مرے، نبی دے نام تے مرے۔ اج اسی نکیاں نکیاں گلاں ہوندیاں، جناب او گولی کٹ ماری چل جناب جیل گیا زندگی، او غیرت ماندا ہوئے کہ تیری غیرت ہے، تو مزہ تو تب ہے نا کہ اگر تیرے نبی کی باری ہے تو تو اپنے سے ڈبل قسم کا پریشر لے کر سامنے آئے اور تو کہے کہ ارے اپنی ذات تو اپنی ہے، نبی کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان۔ آقا فرماتے ہیں بہت بھی کہے وہ راک پہ بیٹھا، موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، زندہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، میں آگے بڑھا، میں اقصا میں گیا، سارے انبیاء صف بنا کر کھڑے، جبریل نے مجھے میرا ہاتھ پکڑا، وہ انتظار کر رہے تھے کون مصلی پہ آئے۔ آقا فرماتے ہیں میں مصلی پہ کھڑا ہوا، انا امام المرسلین، میں سارے رسولوں کا امام ہوں۔ اچھا ایک بات ہے یار، سنو، میں نماز پڑھا رہا ہوں، تو سمجھے تو نیت کر سو تے کہ نیت کر سو، اللہ اکبر، ایک نماز ہے، ایک جتنے نبی پیچھے کھڑے نے انہیں کیا کیوں سی، تو بتاؤ کیا ان کی نماز میں نبی کا خیال تھا کہ نہیں؟ تو کدھر گئی اس لانتی کا یہ گندا عقیدہ کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے؟ استغفراللہ، میں کہتا ہوں وہ تیری نماز ہوگی، وہ کسی بغیرت لانتی کی نماز ہوگی۔ جو مسلمان نبیوں اور صحابیوں کی نماز ہے نا، وہ نماز وہ ہے جس میں خیال محمد ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جان ایمان کی ہے، سبحان اللہ، حب مصطفیٰ بجز ذکر نبی مردود ہے ذکر خدا، اگر کرنی ہو عبادت تو یوں کر، سر کو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے۔ انبیاء پیچھے ہیں، میرے آقا آگے کھڑے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں رسولوں کا امام بن گیا، اس پر میں
فخر نہیں کرتا. فخر کیوں کرتے ہو حضور؟ فخر تو تب ہوتا کہ یہی آخری منزل ہوتی. یہ آخری منزل تھوڑی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. لمحے گزرتے جائیں گے، مقام محمد بڑھتا چلا جائے گا. اور یاد رکھو مقام محمدی کا کوئی انتہا اور حد بیان ہی نہیں کرتا. مثلا میں کہتا ہوں یہ نبی کی شان، یہ تو جتنی دیر میں نے کہا نا یہ نبی کی شان ہے، 10 سیکنڈ تو لگ گئے نا. اور رب کہتے ہیں ہر سیکنڈ کے بعد اگلا مقام. پتا چلا جتنی دیر میں نے یہ کہا اتنی دیر میں نبی کا اگلا مقام ہو گیا. اس لیے مقام محمد تیرے میرے ذہن میں آنے والا نہیں ہے. بس اتنا سا مقام ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد خدا کے بعد بس وہ ہیں، ان کے بعد کیا کہیے. خدا کے بعد ان کے بعد کیا کہیے. حضور اللہ کے بعد سب سے بڑے منصب رفیعہ مقام علیہ پر مصطفیٰ کریم کی ذات فائز ہے. انبیاء پیچھے، آقا آگے. بس بات ختم کرتا ہوں. نبی پیچھے آئے، نبی نہیں آئے تھے، ان کی روحیں تھیں. میں کیا اچھا جی ہاں پکی بات ہے. اور چاہے نا لوگوں کا تھی آکھ سکتے ہو. جی گل یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح سے نکلی کوئی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی روح تو نکلی کوئی نہیں. جو عیسیٰ کو مردہ مانے وہ دائرہ اسلام سے. اللہ کہتے ہیں پر رفع اللہ علیہ، عیسیٰ مریا نہیں، میرے کول آیا ہے. دوسرے آسمان پہ گئے ہیں حضرت عیسیٰ، یہ ان کی معراج ہے. زندہ موجود ہیں، زندہ. وہ بھی بزرگ کے پیچھے تھے نا. ہاں تو میں کیا رتی گل ہے 1,24,000 کم ہو گئے. انہاں سارے نے جو باقیاں کی روحاں تو من نہ سجنا اے جے عیسیٰ آسمانہ تو جسم نال آ سکتے نے اور اللہ لے آ سکتا ہے تو سونے محمد نو ہی لے جا سکتا ہے. اور باقی نبیوں کو بھی اللہ جمع کر سکتا ہے. اور نماز پڑھائی اللہ نے انہیں کیوں؟ تاکہ ان منکروں کا بوتا بند ہو جائے کہ جب عیسیٰ اور موسیٰ جیسے نبی مصطفیٰ جیسے نہیں ہے. بے شک انجیل کے اندر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے کہتے ہیں اللہ جی اگر تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، لوگوں جس نبی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کو مردے زندہ کرنے والا عیسیٰ ترس رہا ہو، اس نبی کے بارے میں پھر ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ سب سے بالا سب سے بالا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کی تاریکی میں مختصر سے حصے میں اپنے محبوب کو حرام سے اقصی کی سیر کروائی. وہ مفہوم آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. آقا نے فرمایا میرے لیے دن رات کی کوئی قید نہیں ہے. حرام اعلیٰ ترون، جو میں دیکھوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. واسمع ما لا تسمع، جو میں سن سکتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. تو پتہ چلا مولوی کوٹلی کی آواز نہیں سن سکتا تو نبی تو سن سکتے ہیں، آقا تو سن سکتے ہیں. خیر اس بات میں ہم نہیں پڑھتے. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اور یہ آپ سب لوگوں کا عقیدہ ہونا چاہیے جتنے بھی کمال تھے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. اور یہ فرق رکھا خود وہ خالق ہے، میرے آقا مخلوق ہیں. خود وہ معبود ہے، میرے آقا اس کے عابد ہیں. وہ کائنات کا رب ہے، مصطفیٰ اس کے بندے ہیں. اور رب کے بعد نبی کا درجہ اور نبی پاک ساری کائنات کی تمام مخلوقات سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، شان والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عظمت و شان مصطفیٰ پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. Any question?
کوئی سوال؟ حضرت امیر معاویہ نے بارے میں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں سوال کیا گیا ہے صاحبوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اہل سنت ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے کہ نئے نئے کٹے اس میں کھلے. یاد رکھیے کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اور جو مشاجرات صحابہ کا مسئلہ ہے اس میں ہم اہل سنت کے جو اکابر بزرگ ہیں ان کی طرف سے واضح ہدایات ہیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ نے بھائی سوال کیا نا تو سنیے. حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ کا بیان کرنا حرام ہے. ہمیں صرف اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو رسول اللہ کا صحابی ہے اس کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک، اس کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر زمانے کا کوئی غوث بھی نہیں ہو سکتا. بس یہ عقیدہ آپ کو ہونا چاہیے. اور آپ یاد رکھیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس شخص کو دیکھو کہ میرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے تو سنو، لا تجالسو، اس کے ساتھ مت بیٹھو، ولا تواکلو، اس کے ساتھ کھاؤ بھی مت، ولا تشاربو، اس کے پاس پیو بھی مت، ولا تناکحو، ان کے ساتھ نکاح والا معاملہ بھی ختم کر دو. کیوں؟ کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس کو یہ کہہ کر اٹھ جاؤ کہ تو لعنتی ہے، تو مقبوض اللہ کا، میں تجھ سے بیزار ہوں. تو ہم اہل سنت و جماعت رسول اللہ کے صحابہ تو بڑی بات ہے، ہم لوگ ایک ادنا سے ولی کی قبر پہ پڑی ہوئی اس چادر کا کتنا احترام کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں. باقی جو معاملات حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان تھے وہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم ان کی جان پڑک کریں اور نہ ان سے پوچھا جائے گا. اتنا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مولا علی کے برابر امیر معاویہ نہیں ہے. حضرت علی خلیفہ راشد ہیں اور ان کے مقابلے میں عام صحابی نہیں ہو سکتا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں بغض ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کی جائے، یا حضرت امیر معاویہ کی شان حضرت علی کے یا دیگر صحابہ کے مقابلے میں علی کی شان، یا علی کے مقابلے میں یا اہل بیت کے مقابلے میں صحابہ کی شان بیان کی جائے. یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے. ہم سنی جو ہوتے ہیں وہ بغض سے پاک ہوتے ہیں، وہ صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور وہ نبی پاک کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں. یعنی ہم حیدری ملنگ بھی ہیں، ہم صدیقی ملنگ بھی ہیں، ہم فاروقی ملنگ بھی ہیں، ہم عثمانی ملنگ بھی ہیں. اس لیے ہم چار یار بھی کہنے والے ہیں، ہم سب یار بھی ماننے والے ہیں، ہم پنج تن پاک بھی ماننے والے ہیں، اور ہماری مجلسوں میں نعرہ حیدری بھی لگتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. چار یار بولو تب بھی ٹھیک ہے، اب سب یار بولو تب بھی ٹھیک ہے. یہ جھگڑے کا معاملہ نہیں ہے. آج بہت سارے مولویوں کو اور ملتا کوئی نہیں ہے، بکھنڈ بازی بنا لیے، ان دو چیزوں کو لے کر بیٹھ گئے، سنیوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. یہ چار یار کو پہلے لگاتے ہیں، چار یار کو بعد میں، تیرا دماغ خراب ہو گیا اور تیرے پاس کوئی موضوع نہیں، خارجیوں کا موضوع نہیں ہے، راسیوں کا موضوع نہیں ہے، مرزائیوں کا موضوع نہیں ہے، اپنے سنیوں سے لڑائی کرتا ہے. اس لیے سنی بھائیوں اتنا یاد رکھو کہ سنی وہ ہوتا ہے جس کے دامن میں کسی کی بے ادبی کا داغ نہیں ہوتا، اور جس کے دامن میں کسی نبی ولی یا صحابی کی بے ادبی کا داغ ہو وہ کبھی، اونچا بولو، سنی نہیں ہو سکتا.
یہ جو شادی کے بارے میں کسی صاحب نے سوال کیے ایک وہ گل پوچھنے جو کی یہ بھی گل کوئی پوچھنے جو کی ہے کہ منکراں نال شادی کر سکتا ہے ایک وہ گل پوچھنے جو کی اور تھی تے سدن کہڑے کہڑے ہاتھ کھڑا کرو کوئی نہیں چلو جڑے ہے وہ یہ نہیں ہو سارے مال کو تو میں سامنا تو کشمیری رگاں میں واقف ہوں اور تھی یقین تو ہی ہے جناب والا قوم میں گڑبڑ تھی شادیاں نہیں کرنے ہو یہی گل ہے ملکوں گجرا میں شادیاں کرنے ہو نہیں گھٹ بات کرنا ہے حیرت کی گل ہے جس نال قوم تو صحیح حالانکہ یہ کوئی فخر نہیں ہے ایک ہی قوم ہے باعث فخر جس کا نام سید آل رسول ہے